الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ سے پہلے ایک مضمون چل رہا ہے، اور جس مضمون کے سلسلے کے اندر ہماری بات کئی مجلسوں کے اندر ہوئی ہے، اور یہ بات یہ تھی کہ جب ایمان والوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دینی چاہیے. کچھ باتیں تو چند مجلسوں میں ہوئی، ایک بات رہ گئی تھی، تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر کچھ بات عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کہنا آسان فرمائے، آپ کا سننا آسان فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر ایمان والوں کی دو گروہ کے اندر، دو جماعتوں کے اندر یا دو فرد کے اندر اختلاف ہو جائے تو آپس کے اندر صلح کرا دینی چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فرد کا تو ذکر ہے نہیں، یعنی دو انسانوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے تو اس کا تو ذکر ہے نہیں، دو جماعتوں کا ذکر ہے. ترجمہ اس طریقے سے اور تشریح اس طریقے سے کیوں کی گئی، یہ سوال ہے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک شخص کا نام ہے، لیکن آپ کو ایک امت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ایک امت کہا گیا. اس لیے کہ جب نبی، رسول یا کوئی مصلح اپنی محنت کو لے کر چلتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے متبعین اور کارواں بنتا جاتا ہے، ایک جماعت کی شکل و صورت اختیار کر لیتی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، کارواں بنتا گیا جوں جوں آگے بڑھے. اسی طریقے سے جب کوئی اصلاح کرنے والا ایک چلتا ہے اس محنت کو لے کر تو اس کے ماننے والوں کی پھر جماعتیں بنتی جاتی ہے، اور پھر اس جماعت کا اسی کے نام سے جماعت کا نام بھی ہو جاتا ہے. بس یہی طریقہ ہے اس کے اندر کہ لڑائی جو شروع ہوتی ہے وہ دو شخصوں سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے بھائی؟ دو شخص سے شروع ہوتی ہے، پھر دونوں طرف پارٹیاں بن جاتی ہے، جماعت بن جاتی ہے، اور پھر دونوں جماعت اور دونوں پارٹیوں کے آپس کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ جنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے ہر اس لڑائی کی ابتدا دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ہی بات آئے گی کہ دو شخصوں سے شروع ہوئی تھی. مثلا آپ نے دیکھا کہ انصار کے دو مشہور قبیلے تھے، ایک کا نام کیا تھا؟ اوس، اور ایک کا نام خزرج. یہ ان دونوں قبیلوں کی لڑائی تقریباً 150 سال تک چلی. کتنے سال تک؟ 150 سال تک یہ لڑائی چلی ہے. لڑائی کس بات پر ہوئی تھی؟ لڑائی صرف اس بات پر ہوئی تھی کہ ایک شخص گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور ایک شخص قریب کے اندر کھڑا تھا. گھوڑے نے دم ہلائی جس کی وجہ سے جو شخص کھڑا تھا اس کو اس کی دم لگی. اس نے غصے میں آ کر گھوڑے کی دم کو کاٹ دیا. وہ گھوڑے سے اتر کر اس آدمی کو کاٹ دیا. بھائی اس پر یہ لڑائی چلی تھی، دو شخصوں سے یہ لڑائی چلی.
اور 150 سال تک چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے یہ لڑائی کیا ہوئی بھائی؟ ختم ہوئی. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ نکتہ بیان فرمایا کہ اوس اور خزرج کی لڑائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تمہید تھی. کیا تھی؟ تمہید. کس طریقے سے؟ کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر چلے اور اپنے آپ کو عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کو جو بہادر مانے جاتے تھے، طاقتور مانے جاتے تھے، ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تصدیق نہیں کی اور قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ طائف والے میری بات کو مان لے. اپنے آپ کو طائف پر بھی پیش کیا، لیکن طائف والے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے؟ انہوں نے تو اوباشوں کو پیچھے لگا دیا اور میرے محبوب پر اس قدر پتھر برسائے ہیں کہ آپ کی ایڑیا مبارک کیا ہو گئی بھائی؟ خون سے تر ہو گئی. اسی دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل رہے ہیں، رات کا وقت ہے. اللہ کے محبوب نے سوچا کہاں مکۃ المکرمہ رات کو پہنچے، ایک باغ کے اندر قیام کیا. اور اس پورے سفر کے اندر یعنی واپسی کے اس سفر کے اندر 2 واقعات پیش آئے. ایک تو ملک الجبال والا واقعہ پیش آیا کہ پہاڑوں کے فرشتے آئے اللہ کے حکم سے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہے تو ان پہاڑوں کو ہم ملا دیں، لوگ سینڈوچ بن جائے. لیکن آپ کے اللہ کا حکم ہے، آپ کے اللہ نے کہا ہے اگر آپ کہیں تو ہم کر دیں. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دے اور کہہ دے کہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اگر مجھے پہچانتی ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک کو کرتے نہیں ہیں. اللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں کسی کو ہدایت دے دے. اس لیے دعوت کے کام کرنے والے کو چاہیے کہ دعوت کا دام کرتے رہے، ایک ہی آدمی کے اوپر محنت کرتا رہے، نماز کی دعوت دیتا رہے. اگر اس کی تقدیر کے اندر نمازی بننا نہیں ہے پھر بھی انشاءاللہ تمہاری محنت ضائع نہیں ہوگی. اللہ ان کی نسلوں کے اندر نمازی کو پیدا کریں گے، اللہ ان کی نسلوں میں نمازیوں کو پیدا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا واقعہ جو پیش آیا واپسی کے سفر کے اندر وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال ہے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے محبوب نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی. جناتوں کا ایک وفد وہاں سے نکلا اور اس نے قرآن کریم کو سنا. تو قرآن کریم کو سن کر یہ لوگ دنگ رہ گئے اور سمجھ گئے کہ جس کی وجہ سے آسمان پر جانے میں ہمارے لیے پہرا لگایا ہے، سیکیورٹی کھڑی ہے، یہ یہی کلام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا کیا ہو گیا ہے؟ بینڈ ہو گیا ہے. قرآن کو سنتے رہے، قرآن کو ایمان بھی لے آئے، قرآن کو بھی سنا، ایمان بھی لے آئے اور وہاں پر ایک تفصیلی رپورٹ انہوں نے جاری کیا. اللہ کے محبوب سے ملاقات نہیں کی لیکن تفصیلی رپورٹ لکھا کیا وجہ ہے، کیا ہے. تو یہ پورا تفصیلی رپورٹ جو ہے نا وہ سورہ جین کے اندر ہے. پوری سورہ جین یہی بھری ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. عجیب قرآن سنا اللہ کا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تفصیلی رپورٹ. بات کیا ہوئی تھی؟ بات ذرا یہی ہوئی تھی نا کہ جنات لوگوں نے دیکھا، کیونکہ پہلے یہ تھا مسئلہ کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی حضرت آدم اس روئے زمین پر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے جنات آسمانوں کے اوپر اور جنت تک جاتے تھے. کہاں تک جاتے تھے؟ جنت تک جاتے تھے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اب جنت میں جانا بند ہو گیا لیکن آسمان تک جاتے تھے. کہاں تک جاتے تھے بھائی؟ آسمان تک. لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو اب ان کا آسمان پر جانا بھی کیا ہو گیا؟ اس کے قریب جانا بھی بند ہو گیا. سیکیورٹی لگ گئی. اس لیے اب یہ لوگ ٹینشن میں آئے
کہ اب کیا کیا جائے، ہم تو اب آسمان کے قریب بھی نہیں جا سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ اس بات میں کہ قرآن جب سے نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن کا نزول جب ختم ہو گیا، یعنی اللہ کے محبوب اس دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن کا نازل ہونا بند ہو گیا، تو کیا اب جنات آسمان تک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو یہ کسی نص سے ثابت نہیں ہے. نص کا مطلب یہ کہ قرآن و سنت و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اتنا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی کوئی جن شیطان آسمان کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر میزائل داغا جاتا ہے تو وہ جل جاتا ہے یا خبتی بن جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کانفرنس انہوں نے لگائی تھی کس چیز کی، کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہمارا آسمان کے قریب جانا بھی بند ہو گیا اور یہ سیکیورٹی ہمارے لیے لگ گئی. تو انہوں نے ایک جناتوں کی کانفرنس قائم کی. وہ اتنی بڑی کانفرنس تھی کہ زمین پر تو قائم بھی نہیں ہوئی، سمندر میں قائم ہوئی تھی. کہاں ہوئی؟ سمندر میں قائم ہوئی. اور اس وقت یہ مسئلہ زیر غور آیا. کیا آیا؟ کہ بھئی ہمارا آسمان کے قریب جانا بھی بند کیوں ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ زیر غور آیا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ بات آئی کہ بھئی اس روئے زمین پر کوئی ایسا واقعہ پیش ضرور آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا جانا بند ہوا ہے، لہذا ہم زمین کے چپے چپے پر گھومیں اور دیکھیں کہ کیا واقعہ پیش آیا. تو انہی میں سے ایک وفد تھا کہ جو تیہامہ کی طرف جس کا رخ تھا، جو مکۃ المکرمہ کا جو علاقہ ہے اس کی طرف ان کا رخ تھا، کہ اس وفد کا کام یہاں کی جانچ تھی. تو یہ وفد وہاں سے نکلا تھا جس کو نصیبین کہا جاتا ہے، نصیبین کے جنات جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ یہاں سے نکلے اور فجر کی نماز میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو قرآن کریم نے سورہ احقاف کے اندر بیان فرمایا. کیا قرآن کریم کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جناتوں کا ایک وفد وہاں سے گزرا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، یعنی سنا ان لوگوں نے. اب سن لیا قرآن. فلما حضروہ قالوا انصتوا، کہا چپ رہو. کیا کہا؟ چپ رہو. یہ تو قرآن. اب جنات بھی قرآن کو سن کر خاموش ہو گئے، ہے نا. اور خود قرآن کریم بھی تو یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. لیکن ہمارا نوجوان اور خصوصاً اس مسجد کی فریاد زیادہ ہے، خصوصاً اس مسجد کی فریاد زیادہ ہے کہ رمضان کے اندر حافظ صاحب تراویح سناتے ہیں اور یہ پیچھے باتیں کر رہے ہیں. جناتوں کو پتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. قرآن خود ایمان والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اور اس اللہ کے بندے سے 1 گھنٹہ بھی خاموش رہا. کہتے ہیں کہ سدیس و سورین جیسی تلاوت ہو تو مزہ ہے. کیا ہے؟ سدیس اور سورین جیسی تلاوت ہو تو مزہ ہے. بھئی لہجہ، آواز، یہ اللہ کی دین ہے. کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی دین ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. ہمیں تو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پڑھنے والے کی آواز جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دی ہے، لیکن وہ پڑھتا ہے اللہ کا قرآن. کیا پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ خاموش رہنا چاہیے. تو یہ لوگ، ان جناتوں نے قرآن کو سنا. سننے کے بعد ایمان بھی اسی وقت لے آیا، ایمان لے آیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں کی اور اپنے وفد کے پاس گئے جہاں رپورٹ درج کروانا تھا کہ بھائی ہم نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی کلام کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں ایک مسئلہ سامنے آیا. وہ مسئلہ یہ سامنے آیا کہ آدمی کے ذمے کوئی کام لگا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ آدمی کے ذمے جب کوئی کام لگا ہے
تو اس کو اس کام کے درمیان میں دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ دیکھو، جنات کے اس وفد کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ بس تحقیق کرو. اب وہ چاہتے تو اسی مجلس میں اللہ کے محبوب کی ملاقات کر لیتے. ایمان، قرآن تو سمجھ میں آ ہی گیا تھا، ہے نا. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی نہیں. پہلے رپورٹ درج کروایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. پھر کہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ایک واقعہ بھی لکھا ہے کتاب. دیکھو، ایک بات پہلے ذہن میں بٹھا لو کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے شرم کو ہٹانا پڑے گا. شرماؤ گے کبھی علم آئے گا نہیں. اور خصوصاً ازدواجی زندگی جو ہے، شوہر اور بیوی کے جو مسائل ہے، وہ تو کھول کھول کر پوچھ لینے چاہیے. اس میں بالکل شرم محسوس کرنی نہیں چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، لیکن ہمارا نوجوان نہیں کرتا. سمجھ میں آئی؟ اب تو یہ کتابیں بھی آ گئی ہیں، گجراتی میں آ گئی، اردو میں آ گئی، کہ ہم ازدواجی زندگی کیسے گزارے. لیکن ہم نے کیا سوچا ہے، جو انوریہ کرواتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں. جو انوریہ کرواتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں. وہ انوریہ کہتا ہے کہ گیٹ کے اندر داخل ہونا ہے تو یوں دروازہ بند کرنا ہے، تو وہ بیچارہ یوں کرنے میں 15 منٹ نکال دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا وہ قبلہ ہے کہ اس کو پیچھ نہ کی جائے؟ ہاں بھائی، وہ قبلہ ہے کہ اسے پیچھ نہ کی جائے؟ ایسا نہیں ہے. نہ سکھانے کی بات انوریہ سکھاتے ہیں، سکھانے کی بات نہیں سکھاتے. تو اس لیے ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے. گجراتی میں ہے، آداب مباشرت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں کہ جس کا شادی سے پہلے مطالعہ کر لینا چاہیے. پھر انشاءاللہ کسی انور کی ضرورت پڑے گی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ علم کے حاصل کرنے میں شرم محسوس کرنی نہیں چاہیے. دیکھیے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات پر اختلاف ہوا کہ شوہر بیوی سے ملاقات کرے. مسئلہ سن لینا غور سے. شوہر بیوی سے ملاقات کرے اور انزال نہ ہو. انزال کا مطلب کہ ویریہ اور منی نہ نکلے تو کیا غسل واجب ہے کہ نہیں؟ صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعضوں نے کہا کہ غسل واجب ہے، بعضوں نے کہا غسل واجب نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ تم بدری صحابی ہو کر اختلاف کرو گے تو امت کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہوگا؟ تو اس مسئلے کی تحقیق کیسے کی جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی. کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کام کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس ایک شخص کو بھیجا جائے اور اس مسئلے کی تحقیق کر کے آئے. جو اس نے شرم محسوس کی؟ ہاں، شرم محسوس کی نہیں کی. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور کہا کہ میری بیٹی حفصہ کو پوچھ کر آؤ، کیونکہ حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. پوچھ کر آؤ. اب کوئی شرم نہیں. وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کے پاس پہنچا اور پورا مسئلہ پیش کیا. حضرت حفصہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت حفصہ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا، ایسا ہوا نہیں ہے میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو وہ شخص واپس آ گیا. کہا کہ بھئی میں نے حضرت حفصہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا. تو حضرت عمر نے فرمایا جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ. تو حضرت عائشہ کے پاس گیا وہ شخص اور یہ مسئلہ رکھا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. کیا کہا؟ شرم محسوس نہیں کی کہ میرے کو کیوں پوچھنے آیا؟ ہاں، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے. پتا چلا کہ شوہر بیوی کے ساتھ ملاقات کرے، منی نکلے یا نہ نکلے، ویریہ نکلے یا نہ نکلے، غسل واجب دونوں پر ہو جائے گا. اب اس کی تفصیل ہے، وہ آپ پوچھ لینا مفتیوں سے. کچھ کام تو آپ کے ذمہ بھی لگاتا ہوں، سب کام تو میرا نہیں ہے نا.
ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, تو یہاں مجھے اس بات کو نقل کر کے بتانا تھا کہ دیکھو اگر وہ شخص چاہتا تو حضرت حفصہ کو پوچھنے کے بعد فوراً حضرت عائشہ کے پاس چلا جاتا اور وہاں پوچھ لیتا, لیکن گیا پہلے یہاں جواب دینے آیا. پتا چلا جس کام کے لیے جس شخص کو بھیجا جائے اس کے ہاں و نا کا جواب پہلے لوٹاؤ اور اس کے بعد دوسرے کام کے لیے جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سر. خیر, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری بات کہاں چلی تھی. پہلے تو حضرت ابراہیم سے چلی, پھر اوس اور خزرج آئے, پھر درمیان کے اندر کیا آ گیا بھائی؟ جنات آ گئے, اور جنات میں سے واقعہ آ گیا. اب واپس ریٹرن ہو جائے ہم. تو اب ذرا ہم دیکھیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تمہید تھی اوس اور خزرج کی لڑائی. اب ذرا دیکھیں کہ یہ دو قبیلے 150 سال تک لڑ رہے ہیں. یہودی ان پر چھا گئے تھے, اتنے چھا گئے تھے, اور یہ دونوں اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ آخرکار اپنی کیا کہتے ہیں اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو وہ یہودیوں کے پاس گروے رکھ کر مال لیتے تھے. اس حالت کے اندر یہ پہنچ گئے تھے, اس حالت کے اندر یہ لوگ پہنچ گئے تھے لڑ لڑ کر. کیونکہ اختلاف جو ہے نا وہ طاقت کو توڑ دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اختلاف جو ہے وہ طاقت کو توڑ دیتا ہے. اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ باطل کی طاقت ٹوٹتی ہے اختلاف سے. جب تک اختلاف نہیں ہوگا نا ان کے درمیان یہ طاقت ٹوٹنے والی. اسی لیے آپ دیکھیں قنوت نازلہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اس میں بھی تو یہی الفاظ ہے وخالف بین کلمتی, اے اللہ ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دے. کیا ڈال دے؟ ہاں, تاکہ ان کے اختلاف کی وجہ سے انشاءاللہ یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں. ہمیں بھی یہی دعا کرنی ہے, اے اللہ اس ملک کو توڑنے والے کو توڑ دے. سمجھ میں آئی بات؟ اس ملک کے اندر اختلاف پیدا کرنے والوں کے درمیان کے اندر اختلاف پیدا کر دے. ان کے آپس کے اختلاف سے انشاءاللہ کیا ہو جائے گی؟ طاقتیں ٹوٹے گی. اوس و خزرج اتنے قوی تھے, لیکن یہی انصار کے دو قبیلوں کی لڑائی نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ کمزور کر دیا, اور اس پوزیشن تک پہنچ گئے. لا محالہ انہوں نے سوچا سمجھا کہ ہم اتفاق کر لیں تبھی ہم مضبوط ہو سکتے ہیں. اب ان لوگوں نے اتفاق کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا جی ہاں آپ مدینہ المنورہ تشریف لائیے, ہم آپ کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میرا محبوب مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لایا, اور پھر غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق کی برکت سے عطا فرمایا. اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, کیا فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان میں محبت ڈال دی. کس کے درمیان؟ یہی اوس اور خزرج کے درمیان کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے محبت ڈالی ہے. 150 سال کی لڑائی اور ایسے دلوں میں محبت نہیں آیا کرتی, ڈالنے والا اللہ ہے. قَالَ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کے سارا آپ ان کے پیچھے خرچ کر دیتے, پھر بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ ہے کہ جس نے ان کے درمیان میں کیا ڈالی؟ محبت ڈالی. سمجھ میں آئی بات؟ تو الغرض میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن کریم نے ایک شخص کو بھی امت کہا ہے. تو یہاں جو ترجمہ کہا گیا نا وَإِن طَائِفَتَانِ کہ دو گروہ دو جماعت, اس سے دو شخص بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ دو شخصوں کی لڑائی بھی جماعتوں کی لڑائی کیا ہو جاتی ہے؟ بن جاتی ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لڑائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے, وہ لڑائی کیوں ہوتی ہے, تو 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. لیکن میں آج کی اس مجلس کے اندر میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا
نہ اس کی تشریح پیش کروں گا، سمجھ میں آئی بات، نہ وہ 3 چیزیں بیان کروں گا، سمجھ میں آئی بات، لیکن تمہید کے طور پر کچھ بات عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر ہم بات کریں گے۔ اب ذرا دیکھیں اس آیت کریمہ میں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ تمسخر نہ کرو، تو سمجھ لو کہ پہلے 3 الفاظ ذہن میں بٹھا لو۔ تمسخر کا معنی ہوتا ہے ٹھٹھا، کیا کہتے ہیں؟ ٹھٹھا، اور ٹھٹھا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے درمیان کا درجہ ہے مذاق، اور اس کے نیچے کا درجہ ہے مزاح، سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہوئے بھائی؟ 3، ٹھٹھا، مذاق اور مزاح۔ مزاح سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مزاح کر سکتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ مذاق پسندیدہ نہیں ہے، اور ٹھٹھا بالکل منع ہے، بالکل کیا ہے بھائی؟ منع ہے۔ اب مزاح کس کو کہتے ہیں اس کو سنو۔ مزاح کہا جاتا ہے دل لگی کو، کسی کو سامنے ایسی ہنسنے کی بات کہنا ہے، ایسی بات کہنا اس کو جو حقیقت واقعہ ہو، واقعے کے مطابق ہو، اس سے وہ خوش ہو جائے اور اس کو برا نہ لگے، تو یہ ہے مزاح۔ یہ کیا ہے؟ کہ میں آپ سے کوئی ایسا لفظ بولوں آپ کو کہ جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ کو برا بھی لگے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مزاح۔ یہ مزاح سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ معاشرے کی خوبی کے اندر ہاں اس مزاح کو، دل لگی کو بڑا دخل ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ طبیعتوں میں فرحت یعنی خوشی پیدا کرنے کے لیے مزاح ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بھائی؟ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر کتاب الادب کے اندر ایک باب لایا، باب الانبساط الی الناس۔ انبساط کس کو کہتے ہیں؟ انبساط کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی موڈلیس بیٹھا ہو نا، سنجیدگی میں بیٹھا ہو تو اس کو خوش کرنا، اس کو کہتے ہیں انبساط۔ الی الناس، لوگوں سے بے تکلف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے بے تکلف رہنا، سمجھ میں آئی بات؟ اور والدعاء بطیماء الاہل، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرنا، کیا کرنا؟ ہاں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیے بھائی، ہنسنا، سمجھ میں آئی بات؟ دل لگی کرنا، یہ صفات ایمانی میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ صفات خوش طبعی کے ساتھ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کے پیکر تھے۔ ایمان والوں کو خوش مزاج رہنا چاہیے، ہاں ایسا سوبڑا چڑھا کر نہیں پھرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے چہرے ایسے ہی کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں ان کو، اور کبھی وہ ہنستے ہیں تو لوگ کہتے کہ آج بارش ہوگی، سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہنسا ہے حضرت بارش، یہ اللہ کے محبوب کے اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کے اخلاق یہ کہ چہرہ ہنستا رکھو۔ کیسا رکھو؟ چہرہ ہنستا رکھو، لوگوں سے دل لگی کرو، ہاں کہ لوگ تمہارے قریب ہو، تمہیں دیکھ کر بھاگے۔ یہ تو شیر سے لوگ بھاگتے ہیں، اور آج آدمی کیا سمجھتا ہے؟ اپنا روب گھر میں ایسا ہے، اپنا داخل ہوئے تو بچے بھی ایک طرف، بیوی بھی ایک طرف، تو لگتا ہے کہ تو شیر ہے۔ کیا ہے؟ تو شوہر نہیں ہے، تو باپ نہیں ہے، تو شوہر نہیں ہے، تو باپ نہیں ہے کہ تجھے دیکھ کر تیرے بیٹے خاموش ہو کر بیٹھ جائے ڈرے، اور تجھے دیکھ کر تیری بیوی کانپنے لگے۔ یہ تو شیروں سے ہوتا ہے، ہم شیر تھوڑے ہیں، ہم تو شوہر ہیں۔ ہم گھر میں گھسے داخل ہو تو ہماری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی آئے کہ آ گیا میرا سر کا تاج، سمجھ میں آئی بات؟ اور بچے بھی خوش ہو جائے کہ ابو آ گئے۔ تو یہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دل لگی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے بھائی؟ ثابت ہے۔ بہت سارے واقعات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 4 روایتیں لائے، ان میں سے آج کی اس مجلس میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں، پھر اپنے آگے کی مجلس میں ڈیسیشن لیں گے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ روایت یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر والوں سے مل جل کے رہتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہمارے گھر بار بار آپ کا آنا جانا رہتا تھا۔
اور ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا چھوٹا بھائی، وہ چھوٹا بھائی بڑا غمگین تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آئی تھی کہ چھوٹے بچے سے دل لگی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دل لگی کرتے تھے. تو دیکھا کہ یہ بالکل غمگین بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھا کیا ہوا کہ آج غمگین ہے بچہ؟ تو کہا گیا کہ اس کی چھوٹی چڑیا مر گئی ہے. کیا کہا؟ چھوٹی چڑیا اس کی مر گئی ہے، تو وہ عدت میں بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے. عدت کا مطلب کہ خاموش بیٹھا ہے، ملس بیٹھا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت رکھی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. نغیر کہتے ہیں چھوٹی سی چڑیا کو، بلبل کو. کیا؟ اور ابو عمیر اس کی اللہ کے محبوب نے کنیت رکھی اور کہا ابو عمیر تیری نغیر کا کیا ہوا؟ تو جب اللہ کے محبوب یہ کلمہ کہتے تھے نا تو اس کو خوشی ہوتی تھی، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کی محبوبہ اس کو یاد آ جایا کرتی تھی. تو اس کو کیا ہو جایا کرتی تھی بھائی؟ خوشی ہو جایا کرتی تھی. جب بھی اللہ کے محبوب جائے تو آپ یہ کلمہ کہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو اس کو خوشی ہو جاتی. اب ذرا دیکھو علماء نے کتنا کام کیا ہے. مجتہدین نے صرف یہ اتنے جملے پر یا ابا عمیر ما فعل النغیر اس پر 100 مسائل نکالے. کتنے؟ 100 مسئلے نکالے صرف اتنے جملے میں. اندازہ لگاؤ. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا کام کیا ان لوگوں نے، کیا کام کیا؟ تم کو پتا ہے کیا کام کیا؟ ہاں، بہت سارا گلدستہ تیار کر کے ہمیں دے گئے. ہم ہے کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. میں اس میں سے صرف 5 مسئلے آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا. برابر. دوسرا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو علم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر سے جا سکتے ہیں، اس لیے صرف 5 میں سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نابالغ بچے اور بچیا کا چھوٹے چھوٹے یعنی پرندوں سے کھیلنا جائز ہے، کھیلنا جائز ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مرغیوں کے بچے بیچنے کے لیے آتے ہیں، لال گلابی پیلے، تو بچے شوق سے لیتے ہیں. یہ بچوں کا قدرتی ایک شوق ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اسے کھیلنے دینا چاہیے. لیکن آج تو بچوں کو کھیلنے پر بڑی پابندی ہے نا. صبح اسکول، جیسا آیا مدرسے، مدرسے سے چھوٹا ٹیوشن، ٹیوشن سے چھوٹا لیسن، اب بیچارہ ٹیں ہو کر سیدھا گیا بستر میں. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اس کو کھیلنے کا وقت چاہیے، کھیلنے کا، ہاں کھیلنے دینا چاہیے، شوق سے کھیلے بچے. اور چھوٹی 4 سال کا لڑکا ہے کہ وہ پہلے تھا، ہم جب چھوٹے تھے تب تو پہلے سے اسکول سٹارٹ ہوتی تھی نا، اور ایک پارٹی سے 3 دوروں تک تو کام چل جاتا تھا میرے خیال سے. چھوٹی سی سلیٹ سے 1 2 3 تو پاس ہو ہی جاتے تھے ہم. برابر. اب پہلی میں سے آیا ہائر کے جی، ہائر کے لوور کے، جب لوور کے جب نیا کچھ فارمیسی کیا آیا ہے، ہاں نرسری، نرسری آیا. اب بیچارہ بچہ ابھی 3 سال کا ہوا ہے کہ سیدھا نرسری میں، 4 میں لوور میں، 5 میں ہائر میں، 6 میں پہلے میں. پھر ماں باپ کا پریشر، محنت نہیں کرتا، نہیں یہ نہیں کرتا، وہ بیچارہ کیا کرے. 6-7 سال تک تو ان کو کھیلنے کا حق ہے کہ وہ کھیلے. سمجھ میں آئے؟ زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نابالغ بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا چاہیے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں. کنیت یعنی کہ اس کے بیٹے کے سب. ابو عمیر کہا اللہ کے محبوب نے، یعنی عمیر کا باپ، تو ابھی تو بچہ ہے، کہاں عمیر کا باپ بنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا ابو عمیر. پتا چلا نابالغ بچے کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں. لاولد کی بھی کنیت ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ابھی عمیر کا ابو عمیر اس کا کنیت رکھی، اس کی اولاد نہیں تھی. اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر، اپنے متعلقین کے گھروں پر گاہے ماہے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ بالکل اسٹاپ، اپنے گھر آوے تو اس کے گھر جانے کا نہیں، جانے کا. متعلقین کے گھر پر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے گھر پر بار بار
آیا کرتے، کیونکہ آپ کی جو والدہ تھی ام سلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے ہیں، سمجھنا، اس لیے اللہ کے محبوب بار بار جایا کرتے تھے، تو جانا چاہیے۔ مسئلے سے پتہ چلا، اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کی محبوب چیز اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا گم ہو جائے یا نقصان پہنچ جائے تو غم کا ہونا یہ فطری چیز ہے، اس سے کوئی روک سکتا نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح یہاں چھوٹا سا بچہ ہے، غمگین ہوا تو اللہ کے محبوب نے اس میں کیا روتا ہے، کیوں غم کرتا ہے؟ ایسا نہیں کہا، غم کرنے کا حق ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور حضرت اقدس مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے تو ایک بات اور لکھی ہے کہ اس بچے کی کنیت اللہ کے محبوب نے ابو عمیر رکھی۔ عمیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی عمر والا، عمیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی عمر والا، چھوٹی عمر سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے بڑے کی بات کبھی سچی بھی پڑ جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بڑے کی بات سچی بھی پڑ جاتی ہے، چھوٹی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری واقعہ سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ امام بخاری جہاں یہ روایت لائیں اس کے نیچے اور ایک روایت لائیں، وہ ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ یا مورخین نے لکھا ہے 6 سال کی۔ رخصتی ہوئی کتنے سال کی عمر میں؟ 9 سال کی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو کر اللہ کے محبوب کے گھر پر آئی، لیکن گڑیا سے کھیلتی تھی۔ کس سے کھیلتی تھی؟ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ اور جب حضرت عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھی تو اس کی سہیلیاں بھی کھیلنے کے لیے آتی تھی، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو کھیل، لیکن اللہ کے محبوب جو حجرے میں داخل ہوتے تو اس کی سہیلیاں چلی جاتی تھی اور پردے کی اوٹ میں آ جاتی تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک کو بلا کر واپس لاتے، کھیلو۔ دیکھو میں نے کہا نا کہ بچوں کو، حضرت عائشہ کی عمر کتنے سال کی؟ 9 سال کی عمر، کھیلو، تو کھیلتے تھے۔ میرے گھر بھی اللہ نے بہت کشادہ گھر دیا ہے، کھیلتے ہیں، میرے پنکھے نہ جانے کتنے خراب کر ڈالے ہوں گے، سمجھ میں آئی بات؟ کھیلتے ہیں، کھیلنے دو، بچے نہیں کھیلیں گے تو ہم کھیلیں گے، کون کھیلے گا، سمجھ میں آئی بات؟ کھیت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہاں بات چلی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیا سے کھیلا کرتی، لیکن یہ جو گڑیا تھی نا حضرت عائشہ کی، وہ کسی کپڑوں سے بنائی ہوئی گڑیا تھی۔ ہمارے زمانے میں جو گڑیا ملتی نہیں، ایسی گڑیا نہیں تھی، اس لیے اس گڑیا کے جواز کی دلیل یہ حدیث نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جو گڑیا ملتی اس کی آنکھ، کان، ناک سب کچھ ویوستھت، اس گڑیا کی اجازت وہ تو کپڑوں سے بنائی ہوئی، اندازن بنائی ہوئی گڑیاں تھی۔ جس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہو تو ہم کاغذ کی ہوڑی کیسے بناتے ہیں اور یہ ہاتھ رومال کا تکیہ بناتے ہیں، خبر ہے؟ اس طریقے سے تو ایسی گڑیا سے حضرت عائشہ کھیلتی تھی۔ اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھوڑا تھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ سے، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو کہ گھوڑا ہے، تو کہ اس میں تو پر ہے، کچھ گھوڑے کے پر ہوتے ہیں، کیا کہا؟ انہیں پر والا گھوڑا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ تو گھوڑے میں تو پر ہے، پر گھوڑا تھوڑا اڑتا ہے کہ اس کے پر ہوئے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے میں پر نہیں تھے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، میرے محبوب مسکرا دیے۔ تو الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والوں سے بھی دل لگی کرنی چاہیے۔ گھر میں خاموش، باہر کا ٹینشن اندر، یہ انسانی صفت۔ باہر کے ٹینشن باہر رکھو، گھر پر جاؤ ریلیکس رہو، فون میں رہو، کہ بیوی بھی تمہارے گھر سے جانے سے باہر جاؤ تو انتظار کر کے میرا سر کا تاج واپس کب لوٹے گا، ورنہ ایسے مت بنو کہ گیا تو جان چھٹی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، جان چھٹی جی، بے دیوس بات 3 દિવસ جماعت میں گئے، ایسا نہیں۔ وہ جائے 1 گھنٹہ آپ لیٹ آؤ تو فون آنا چاہیے، کیوں نہیں آئے؟ اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے۔ دیکھو ابھی مسئلہ ہمارا مکمل ہوا نہیں، پہلے غور سے سن لینا۔ ابھی بات چل رہی ہے مزاح کی، اور مزاح بھی ہوئی ہے آدھی، اس کے بعد آئے گی مذاق، اور مذاق کے بعد آئے گا ٹھٹھا۔ یہ پوری بحث ہو جائے نا، پھر کسی کی مذاق کرنا، ابھی کسی کی مذاق کرنا مت، سمجھ میں آئی بات؟ سبحان، تاکہ پتہ چلے کہ مذاق کہاں صحیح ہے اور کہاں صحیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک، آئندہ منگل کو تفسیر نہیں ہوگی کیونکہ سالانہ جلسہ